کہ ملک سبا کی ملکہ چند لمحوں میں آپ کے پاس پہنچنے والی سلیمان علیہ السلام. جب یہ خبر پہنچی نا کہ وہ آنے والی ہے 1 منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچ جائے گی، تو آپ کے من میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے آتے ہی وہ حیران ہو، اور اتنی حیران ہو کہ اسے ماننا پڑے جس کا نبی اتنا پاورفل ہے اس کا خدا کتنا پاورفل ہے. تو آپ نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں. وہ کام کس طرح کیا آپ نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم کون ہے تم میں سے یاتینی بعرشھا، جو آئے میرے پاس ساتھ اس کے تخت کے. مشکل ہے یہ جملہ. جو آئے میرے پاس ساتھ بے عرشھا ہے، حرف با کو بھی تو پڑھنا ہے، اس کا بھی تو کوئی قانون ہے نا. با مصاحبت کے لیے ہے، الصاق کے لیے ہے، استعانت کے لیے ہے. باقی کتنی اقسام ہیں؟ 9 کے قریب اقسام بیان کی گئی. اب دھیان سے میری بات کو سنیے. کون ہے جو اس کے تخت کے ساتھ میرے پاس آئے؟ تو آئے گا تو وہی نا جو جائے گا. تو اب جانے کی اور آنے کی آپ نے شرط لگا دی. اب جو جائے گا اور آئے گا اسے جانا ہے، آنا ہے 4000 کلومیٹر. اور جس کا تخت ہے وہ آنے والی ہے. میں نہیں سمجھا. جس کا تخت ہے وہ آنے والی ہے، چند ساعتوں میں پہنچ جائے گی. اور جس نے تخت لے کے آنا ہے اسے 4000 کلومیٹر کا، 3000 میل 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. 2000 کلومیٹر جانے کا، 2000 کلومیٹر آنے کا. پھر اس تخت کو اٹھانا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. پھر اس تخت میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو جائے، وہ ٹوٹ نہ جائے، اس کا کوئی ہیرا کہیں راستے میں گر نہ جائے. اس کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسے پہنچانا بھی ہے. اور شرط کیا ہے؟ قبل ان یاتونی، وہ آئے گی چند قدم چل کر. اور تم میں سے کون ہے جو جائے گا 4000 کلومیٹر؟ شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں آئے. جس نے 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے وہ پہلے آئے. قبل ان یاتونی. لیکن آپ نے یہاں پہ ایک بات عجیب کر دی جناب صدر، وہ یہ ہے آپ نے کہا کہ تخت لانے کا کام تم کرو، ایک کام میں کرتا ہوں. حضور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے کہا تخت تم لے کے آؤ گے، اس کے بارے میں خبر میں دیتا ہوں. کیا خبر دیں گے؟ قبل ان یاتونی مسلمین. اس کے آنے سے اس کا تخت پہلے آ جانا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ گھر سے چلی تو کافرہ ہے. ابھی چند ساعتوں کے بعد میرے پاس پہنچنے والی ہے. قبل ان یاتونی مسلمین. میرے در پہ آئے گی تو کافرہ بن کے نہیں، مسلمہ بن کر آئے گی. ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، ملاقات نہیں ہوئی. نبی اس کی آمد سے پہلے خبر دے رہا، اور شاید نبی جانتا کچھ نہیں ہے اس لیے بتا دیتا ہے. میرا یہ انٹرنیٹ پہ میرا یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ جملہ کہیں آپ تقریر میں کیا، جانتا کچھ نہیں بتا دیتا. اب کیا ہوا؟ جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا جی قبل ان تقوم من مقامک. محفل برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے کہا تم نے سنا نہیں؟ وہ آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے. تم کہتے ہو محفل سج جائے گی قبل ان تقوم من مقامک، محفل برخاست ہونے سے پہلے. یہ تو دیر ہے، بیٹھ جاؤ. تمہیں اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے نا کہ ہوا کے دوش پر تم سفر کر لیتے ہو، جنات روپ بدل لیتے ہو. ذرا ٹھہرو تو صحیح، تمہیں آج دکھاتا ہوں کہ نبی کے غلام کیسے ہو. آپ نے انسانوں کی طرف منہ کیا تو حضرت آصف ابن برقیہ اٹھے. ان کی کوالیفیکیشن عرض کر دیتا ہوں. رشتے میں آپ کے بھانجے لگتے،
آپ کی مملکت میں پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں. آگے چلو. وقال الذی عنده علم من الکتاب، عالم دین بھی ہیں، آپ کے بھانجے بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، اور علم من الکتاب، عالم دین بھی ہیں. اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول کے غلام، نبی کے غلام بھی ہیں، نبی کے غلام بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مملکت سلیمانیہ کے اندر وزیر اعظم بھی ہیں، اور رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے. تو اگر اجازت دیں تو خانوادہ رسول کے چشم و چراغ بھی ہیں. اس خانوادے کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا کتنی دیر لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھمکنے سے پہلے. ہم خواہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنکھ جھمکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، آدھا سیکنڈ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہوتا نا بعد ان یرتد الیک طرفک تو پھر تو ہم دیکھتے کہ آنکھ جھمکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ تو قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور دیر کی کیا بات ہے؟ آنکھ جھمکنے کا عمل بعد میں شروع ہوگا. آپ کا نوکر، آپ کی امت کا ولی 2000 کلومیٹر چلا بھی جائے گا، تخت اٹھا کے لے بھی آئے گا، یہاں کرسی پہ بھی رہے گا اور ملک سبا میں بھی رہے گا. حضور والا، آئیے میں اپنی بات کو مکمل کروں. جہاں تک میں جانا چاہتا تھا میں وہ بات کروں. میں پوچھتا ہوں اپنے مخالف طبقے کے علماء سے، وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبندی ہیں، چتروڑ گڑھی ہیں، غلام خانی ہیں، وہ جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان تمام کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں 1432 برس کے اندر قرآن پاک کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے، کسی ایک مفسر نے لکھا ہو کہ جب آصف ابن برقیہ تخت لینے گئے تھے تو آپ کی کرسی خالی تھی؟ آپ جب وہاں تھے تو یہاں نہیں تھے، یہاں تھے تو وہاں نہیں تھے. کسی ایک نے کہا، کوئی بھی نہیں کہتا. تو نبی کا غلام یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. میں نہیں سمجھا سکا. نبی کا غلام یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، راستے میں بھی ہے، تخت کے ساتھ بھی ہے، نبی کے سامنے بھی ہے. جب نبی کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا کرتا ہے، یہاں رہ کر وہاں ہو سکتے ہیں، وہاں ہو کر یہاں رہ سکتے ہیں، تو مدینے والا مدینے میں رہ کر تیری محفل میں نہیں آ سکتا. حضور والا، کبھی کبھی ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ ایک وجود 2 جگہ پہ کس طرح حاضر ہو ناظر ہو سکتا ہے؟ ایک تو ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، بزرگ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر دے، صحت کامل دے. یہ بزرگوں کی تربیت ہے کہ آج ہم اس محفل میں آئے ہوئے. لیکن نوجوان جو آپ ہیں نا، آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ نے پیغام اہل سنت کو آگے لے کے جانا ہے. آئیے آج ایک پریکٹیکل کرتے ہیں کہ کیا ایک چیز، ایک شے، ایک وجود ایک جگہ پہ رہ کے 2 جگہ پہ جا سکتا ہے؟ پریکٹیکل کریں گے میرے ساتھ؟ بولیے بولیے. ذرا اوپر دیکھیں کہ شاید یہ بلب جل، یہ سامنے لائٹنگ ہوئی ہوئی، یہ ڈیکوریٹ ہوا ہے سارا، نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں نا ذرا، دیکھیں. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں ان لائٹوں کو اپنی نظر سے، تو آپ کی نگاہ وہاں ہے کہ یہاں ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا. آپ کی نگاہ وہاں ہے کہ یہاں ہے؟ حضور وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے،
یہاں رہ کر وہاں ہے، وہاں جا کر یہاں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ کی آنکھ میں نور ہے، اور نور بھی کتنا ہے؟ ایک ذرے کا 100واں حصہ۔ تو یہ نور کا خاصہ ہے کہ یہاں رہ کر وہاں جا سکتا ہے۔ تو تیری آنکھ میں ایک ذرے کا 100واں حصہ نور، یہاں رہ کر وہاں جا سکتا ہے۔ جو سر سے پاؤں تک نور ہے، وہاں رہ کے یہاں نہیں آ سکتا۔